मजलिस फ़ख्र है। मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी अपनी कमाईगी का तज़किरा किया कि इस हस्ती का कभी भी मैं जो है मेरे अल्फाज शायान शान अहाता कर ही नहीं पाते। बहुत खुशबख्त हैं हम कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम पर शफ़क़त करते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर जवाद जाफ़री साहब से आज की साहब सदारत मीर कारवां और आज के इस खूबसूरत सेशन के अगर कोई भी अच्छी बात है तो वो इनके होने की बरकत है। डॉक्टर जनाब डॉक्टर दानिश अजीज़ साहब, डॉक्टर सगीर अहमद सगीर साहब, डॉक्टर यूनुस ख्याल साहब और साहिब शाम मुनज़्ज़ा सहर साहबा, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि किसी किताब की कोई तकरीब है तो उसके साथ मुशायरे को नत्थी ना करें, तो उसका यही मतलब होता है कि आज देखिए कि आज शायरी की महफ़िल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि शायरी से हम सीखते नहीं, लेकिन आप ज़रा देखिए कि आज हमारे दामन जो हैं इल्म के मोतियों से किस कदर लबरेज़ हैं। और आज हमने कितना सीखा है इस महफ़िल में एक दूसरे से। बहुत ही आला पाए की गुफ्तगू हुई है आज, बहुत ही उम्दा। और ख़ास तौर पे ये तर्जुमे के लिए मखसूस किया गया सेशन है। तर्जुमा दुनिया में हर जगह तर्जुमे की रवायत मौजूद है। असल में तर्जुमा वो पुल है जो एक तहज़ीब को दूसरी से मिलाता है। इलियट ने एक बहुत ही उम्दा बात की है तर्जुमे के बारे में। कहते हैं जब हम किसी दूसरे सरज़मीन से कोई तहरीर पढ़ते हैं जो हम ओरिजिनली पढ़ सकें या तर्जुमे के ज़रिए पढ़ सकें, तो ये ऐसे ही होता है जैसे हम वीज़ा लिए बगैर उस मुल्क में दाखिल हो गए। वाह वाह, बहुत अच्छी। यही ये लिटरेचर के पास ये सलाहियत है कि आप वीज़ा लिए बगैर चले जाते हैं उस सरज़मीन पे, और ये जो चीज़ ले जाती है, जैसे मैं समझता हूँ कि मौसीकी से की सूझबूझ नहीं तो कोई शायर नहीं बन सकता, क्योंकि जो मौसीकी है वो शायर को अपने परों पे बिठा के एक लम्हे में कायनात की सैर करवा देती है। वाह। तो इसी तरह तर्जुमा जो है वो हमें नए नए लोगों के बारे में, नई नई सरज़मीनों के बारे में जानने की तो एक तरह से जानकारी हमें फ़राहम करता है। बहुत हमारा अपना दामन जो है तराजम के हवाले से उर्दू ज़बान का बहुत इनरिच है। थोड़ी सी मैं तर्जुमे की रिवायत पे शॉर्टली एक बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारे उर्दू में तर्जुमे की रिवायत के 3 पड़ाव हैं। 2 पड़ाव जो हैं वो 19वीं सदी के हैं और एक 20वीं सदी का। 19वीं सदी में जो तर्जुमे का पहला पड़ाव है वो फोर्ट विलियम कॉलेज है। फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेज़ों का कायम किया हुआ एक ऐसा अदारा था कि वो ऑफिसर्स जो इंग्लैंड से अपॉइंटमेंट लेके आते थे, फ़र्ज़ करें गुजरात में, काठियावाड़ में, पंजाब में, सिंध में कहीं, तो वो पहले आके फोर्ट विलियम कॉलेज में उतरते थे और वहाँ उस सूबे की या उस यूनिट की ज़बान सीखते थे, और ज़बान सीखने के बाद, इम्तिहान देने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद वो वहाँ जाके ज्वाइनिंग देते थे। और उस कॉलेज ने जहाँ बाकी ज़बानों की बहुत सी किताबें सिलेबस के लिए तर्जुमा करवाई, वहाँ उर्दू ज़बान का डिपार्टमेंट भी कायम हुआ, और वहाँ उर्दू की बहुत आला किताबें, जैसे कि आज भी बाग़ो बहार है मीर अमन की, मीर शेर अली अफसोस की आराइश महफ़िल है, तोता कहानी है, इस तरह की सारी किताबें जो हैं वो वहीं से तर्जुमे की रवायत चली। अगली जो तर्जुमे का पड़ाव है वो अलीगढ़ तहरीक है। चूँकि उस ज़माने में आपको मालूम है जिस तरह की शायरी हो रही थी और जिस तरह की मुरस्सा और मुकफ़ा नसर लिखी जा रही थी, तो सर सैयद हमारे इसलिए भी मोहसन हैं कि उन्होंने वो तराजम करवाए जिससे उर्दू ज़बान जो है वो साइंसी और फ़लसफ़ियाना मज़ामीन को बयान करने के काबिल हो जाए। ये दूसरा पड़ाव था। और तीसरा पड़ाव जो तर्जुमे का है वो है जामिया उस्मानिया।
हैदराबाद दक्कन। जामिया उस्मानिया ने 1918 में दारुल तर्जुमा कायम किया और एक बड़े चैलेंज के साथ कि वो मज़ामीन यूनिवर्सिटी के खास तिब के हों, वो इंजीनियरिंग के हों, वो प्योर साइंसेस के हों या वो सोशल साइंसेस के हों, सब के सब उर्दू ज़बान में पढ़ाए जाएंगे। और ये छोटा चैलेंज नहीं था और जामिया उस्मानिया ने इस चैलेंज को कबूल किया और बहुत सी शानदार किताबें जो हैं वो तर्जुमा करवाईं। और मैं बाज़ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो जामिया के पढ़े हुए थे और वो ऐसी मुश्किल यानी जो मौज़ूआत हैं उन्हें इतनी आसानी से बयान करते थे, यानी प्योर साइंसेस के मज़ामीन, और उनकी किताबें भी हैं। तो ये 3 पड़ाव हैं तर्जुमे के। लेकिन कुछ और लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए, जैसे हमारे पब्लिशर हैं जो तजारती ज़रूरतों के तहत उन्होंने बहुत अच्छे तराजुम करवाए हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ सबसे अच्छे तर्जुमे जो हैं 20वीं सदी में वो रशियन अदब के हुए थे। ब्रदर कारामाज़ोव, एना कारेनिना, इडियट, पुअर फोल, क्या है वो, फोक, और क्राइम एंड पनिशमेंट, जितने अच्छे नावल हैं इनका क्रेडिट तरक्की पसंदों को जाता है सारे। ज़ोए अंसारी, मखमूर जलंधरी, तकी आबदी, अपना क्या कहते हैं, सजाद ज़हीर, रज़िया सजाद ज़हीर, और ये सारे लोग, कृष्ण चंद्र, तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने ये तर्जुमे किए रज़ाकाराना तौर पे। 20वीं सदी के कुछ रसाइल को भी इसका जाता है क्रेडिट। आप जानते हैं कि वो बहुत से उम्दा कहानियाँ, अफसाने, नावलों के अबवाब वो तराजुम करवा के शाया करते रहे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है कि इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ गैर मुल्की तहरीरों का उर्दू में ट्रांसलेट करना है। हमारे यहाँ ऐसा कोई अदारा नहीं है, ऐसा कोई रज़ाकार नहीं या बड़े पैमाने पे नहीं कि जिसने ये तहैया कर रखा हो कि वो उर्दू की तहरीरें बाकी ज़बानों में मुंतकिल करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप अभी बात हुई कि फ़लाँ साहबान के तर्जुमे हुए। ख़वातीन हज़रात, बड़ी माजरत से हमारे यहाँ ये जो उर्दू के तराजुम हुए, कुछ मीर के, कुछ गालिब के, कुछ अपना राशिद के, मीरा जी के, और बहुत से दूसरे लोगों के, वो उनकी कुछ नज़में हैं जो किसी को पसंद है। आपको एक नज़म पसंद है, 3 नज़में उनको पसंद है, तो इस तरह वो हुए। किसी ने कुलियात राशिद पूरी तरह पकड़ के तो पूरी तरह पूरे का पूरा नहीं किया। गालिब को पूरा किसी ने नहीं किया। 5-10 गज़लें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो उसकी वजह क्या है कि हमारा बड़ा सरमाया लिटरेचर का जो है वो गज़ल है, और आप जानते हैं कि गज़ल को ट्रांसलेट करना किस कदर दुश्वार है। बेशक बेशक। एक आध गज़ल अगर मुनज़्ज़ा करके देखे तो मालूम होगा कि बंदा एक बार परेशान हो जाता है, और बहुत से लोगों के पास तो ये तौफीक ही नहीं है, क्योंकि गज़ल में ज़ाहिर है कोई एक चीज़ थोड़ी होती है। गज़ल में तो आप सब गज़ल लिखने वाले लोग हैं। गज़ल में मतलब एक गज़ल का स्ट्रक्चर होता है, गज़ल की अलामतें होती हैं, उसकी ज़बान होती है, उसकी रिवायत होती है, उसका रिदम होता है, उसके काफ़िये होते हैं, उसकी रदीफ़ें होती हैं, उसके सिम्बल्स होते हैं, उसके इशारे होते हैं, उसके किनाए होते हैं, क्या क्या है, क्या क्या आप आखिर में आप सिर्फ उसका मफ़हूम ही ट्रांसलेट कर पाते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक जुमला मोतरज़ा भी कह दूँ कि हमारी गज़ल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें कोई ख़याल या मफ़हूम होता ही नहीं। वो सारा जो ख़ूबसूरती होती है या वो ज़बान की होती है, या काफ़िये की, या वो रिदम की, वो सब मिलके उस शेर को बड़ा कर रही होती हैं, लुत्फ़ ले रहे होते हैं हम, क्योंकि हम सदियों से लुत्फ़ उठा रहे हैं। कई नस्लें हैं जिनसे वो लुत्फ़ ट्रांसफ़र हुआ है, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन उसे दूसरों को उस लुत्फ़ में शरीक करना बहुत मुश्किल है। वो नहीं हो सकता। अलबत्ता अब जो थोड़ा तर्जमे का काम तेज़ हुआ तो उसकी वजह नज़्म है। और एक बड़ी जो यानी मायूस कुन सूरत हाल है वो ये है कि इंटरनेशनली जो उर्दू अदब है उसकी पेशकश किसी भी ज़माने में ज़्यादा अच्छी नहीं रही। हमारे यहाँ ये नहीं कि बड़ा अदब मौजूद नहीं, हमारे यहाँ जो नावल हैं वो इंटरनेशनल नावलों की टक्कर के हैं। हमारे यहाँ बहुत से अफसाने हैं जो इंटरनेशनल अफसानों को यानी टक्कर देते हैं। इतने शायरी हमारे यहाँ इतनी अच्छी है
کہ وہ آپ دنیا کی کسی بھی شاعری کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس شاعری سے، اس فکشن سے ہم آپس میں ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسے باہر نہیں بھیجا گیا، اس کو انٹرنیشنلی پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو سحر جیسے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، ان کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے کہ انہوں نے اردو کی تحریروں کو غیر ملکی زبان میں پیش کرنا شروع کیا، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ اردو کا کوئی بڑا ناول پکڑتی اور اسے ٹرانسلیٹ کر دیتی، شہرت پہلے ہی کھڑی استقبال کر رہی ہوتی ہے ان کا، لیکن دیکھیے انہوں نے ایک مشکل رستہ اختیار کیا اور 3 ایسے تخلیق کاروں کو چنا ہے جو اگرچہ بہت اچھا لکھنے والے ہیں، لیکن ابھی ان کے مقام کا تعین نہیں ہوا، ایک جو ان کا ادبی لٹریری سٹیٹس ہوتا ہے اس کا تعین نہیں ہوا۔ انہوں نے رسک لیا اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان کو جو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور انگریزی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عمدہ بات ہے، اور ان کی تقلید کی جانی چاہیے کہ ہمارے گروپ کے لوگ، ایج گروپ کے، ہمارے بعد آنے والے، ہم سے ذرا پہلے کے لوگ، ان سب کو ترجمہ کرنا چاہیے غیر ملکی زبانوں میں، تاکہ انٹرنیشنلی پتہ تو چلے نا کہ ہم بھی کہیں موجود ہیں۔ یہ ہم جتنی مرضی نعرے بازی کریں اور جتنے مرضی دعوے کریں، ہم انٹرنیشنل جو ایک سینیریو ہے اس کے کسی کونے خدرے میں بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہ نہیں کہ ہمارے شاعروں کا نہیں پتہ تو ہے، ہمارے 2-3 شاعر تو انٹرنیشنل جو بڑے شاعروں کی 12-14 شاعر لیں نا اب دنیا کے بڑے، تو ان میں ہمارا انیس آتا ہے، ہمارا غالب آتا ہے، ہمارا میر آتا ہے، ہمارا اقبال آتا ہے، لوگ ان سے آگاہ ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ پورے کام کو کوئی ان تک پہنچائے، تو یہ کام ایک تو کسی نے کیا نہیں، دوسرا یہ کہ کام مشکل ہے، اپنی یعنی مرثیہ کی وجہ سے بھی اور غزل کی وجہ سے بھی یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ باقی یہ ہے کہ بڑی اچھے سوال ہوئے، اچھے سوالوں کے بہت اچھے جواب دیے گئے۔ ابھی جو AI کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں اس پہ آپ کو اپنا ذرا ایک چھوٹا سا موقف جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات بہت ہی اچھی کہی ہے انہوں نے منظر ایک سوال کے جواب میں، کہ بھئی ایک حافظہ ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے اس کے اندر ہے، جب ہم تخلیق کرنے لگتے ہیں تو وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں سپورٹ کرتی ہیں یا ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ AI کا بھی ایک حافظہ ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اندر ہے۔ اگر کوئی ایسا شاعر ہے کہ جو مکھی پہ مکھی نہیں مار رہا، جو پہلے سے کہی گئی باتوں کو نہیں دہرا رہا، تو AI اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ وہ نئی بات کرے گا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، کیونکہ اس نے بات ہی نہیں کرنی۔ بہت اچھا۔ تو جب آپ بات ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کس بات کا خوف؟ ہمارے شاعر کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ کلاسکس نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں اتنے سارے لوگ، ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں کہ یہ ندیم شیخ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ناصر صاحب نے کیا لکھا ہے، یہ جناب ناز صاحب کیا لکھ رہے ہیں، آپ کی کتنی کتابیں ہیں۔ ہمارے باہمی حسد اور ایک دوسرے کو کم تر سمجھنے کی جو ہمارے جو خواہش ہے، اس سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ بھئی کلاسکس تو بہت بڑا سمندر ہے جس میں اترنا ہوتا ہے۔ کلاسکس پڑھنے کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ AI والے سوال کا جواب دینے لگا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کلاسکس پڑھنے کا کہ شاعر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا نہیں لکھنا۔ ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ۔ جب آپ کلاسکس پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا لکھ چھوڑا ہے، اور ہمیں وہ نہیں لکھنا، ورنہ وہی جو اس میں آپ ڈالتے ہیں AI میں اور نکل آتا ہے وہی سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال باقی یہ کہ انہوں نے جو ترجمے کیے وہ بہت ہی عمدہ ہیں۔ ابھی ان کا آغاز ہے۔ میں اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ تحسین کے لیے ہوتی ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے، تو میں بالکل نہیں چاہتا کہ نقائص ان تراجم کے بیان کیے جائیں اور ان کو ڈسکریج کیا جائے، ایسا بالکل نہیں۔ وہ اس دنیا میں، ادب کی دنیا میں نوارد بھی ہیں،
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اور یہ بہت اچھا کام ہے، اس سے اچھے کام یہ مزید کریں گی۔ لیکن دیکھیں ان کے اندر جو سوجھ بوجھ ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ 3 چیزیں انہوں نے کی، ایک اپنا سفر نامہ ہے، ایک نظم کا مجموعہ ہے، دوسرا بھی نظم کا ہے لیکن ایک نثری نظم کا ہے، ایک آزاد نظم کا ہے۔ تو انہوں نے آزاد نثری نظم کے جو مجموعے کا ترجمہ کرتے ہوئے نے جو پیٹرن رکھا ہے، جو طریقہ کار رکھا ہے وہ مختلف ہے۔ یعنی نثری نظم کسی بھی شعری جو وسائل ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتی، نہ ردیف کو، نہ قافیے کو، نہ بحر کو، نہ میٹر کو، نہ آہنگ کو، کوئی چیز نہیں لیتی کہیں سے۔ نثری نظم ساری اپنے زور پہ آگے بڑھتی ہے، اپنے تخلیقی زور پہ، اپنے موڈ پہ، اور نثری نظم جو ہے نا پوئٹک ایٹیٹیوڈ سے آگے بڑھتی ہے، اپنے تھیم سے آگے بڑھتی ہے، اپنی غیر معمولی زبان سے آگے بڑھتی ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ کوئی اس طرح کا، یعنی نہ اس میں کوئی میوزک کی لہر ہے، نہ اس میں کوئی ردم ہے، نہ اس میں قوافی ہیں، لیکن جب وہ ان کے مجموعے کی طرف بڑھتی ہیں، ان کی نظم کی طرف، تو بالکل ایسے لگتا ہے، یعنی جب کوئی غیر ملکی پڑھ رہا ہو جس کی مادری زبان انگریزی ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ نظم جو ہے یہ آزاد نظم کا ترجمہ ہے، کیونکہ اس میں وہی قوافی آتے ہیں جس طرح کہ آپ کی نظموں کے اندر ہیں، اور اسی طرح اس میں میوزک کی لہریں بھی چلتی ہیں، اس میں آہنگ کی لہریں بھی چلتی ہیں، اور زبان کے جو پابند شاعری میں جو زبان کے سلیقے ہوتے ہیں ان کو بھی برقرار رکھا ہے انہوں نے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا جو سفر نامہ اگرچہ دیکھا جائے تو وہ سب سے آسان کام وہی ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے جو ان کا شعری تجربہ ہے، دیکھیے کوئی بھی تحریر جو ہوتی ہے نا وہ تخلیقی تجربے سے منسلک ہوتی ہے نا، کہ جو بیان کیا جاتا ہے ان کاغذوں پہ، تو ان کا جو تخلیقی تجربہ ہے وہ انہوں نے بڑی یعنی کیا کہنا چاہیے سلیقے سے اسے بھی بیان کیا ہے۔ اور سفر نامہ نگار کا بنیادی کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ صرف دیکھنا نہیں، دکھانا بھی ہے، یعنی دوہری ذمہ داری ہے کہ دیکھنا ہی نہیں، ہم کو سوچنا بھی ہے۔ تو وہ ساتھ ساتھ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں، محض واقعات کو انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، وہ طرز احساس، وہ جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں اور ان پہ ان چیزوں کا، ان واقعات کا، وہاں کی آب و ہوا کا کیا اثر ہوتا ہے اور وہ تجربہ بن کے کیسے ڈھلتی ہیں، یہ سب چیزیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، ڈاکٹر صغیر تو میرے کولیگ رہے، ہم نے 8-10 سال ایک کالج میں کام کیا مل کے، لیکن ڈاکٹر جو خیال ہیں، ڈاکٹر خیال کے ساتھ ہماری زندگی کے بہت ہی یعنی قیمتی جو دن تھے، جب ہمارے عشق فلاپ تھے، جب ہمیں زندگی کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، جب ہم بہت رونا چاہتے تھے، اور اس وقت انہوں نے ہمیں کندھا دیا، کیا بات۔ اور ان کی میں محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں بالکل چھوٹا سا تھا، 24-25 برس کا، جب یہ مجھے ملے، اور اس میں نہ کوئی دوست پیچھے رہ گئے، والدین سے بھی دور، گھر سے بھی دور۔ تو ڈاکٹر جو تھے، یقین مانیے کہ یہ بالکل میرے والدین بھی بن گئے، میرے دوست بھی بن گئے۔ ان کے گھر جاتا تھا تو مجھے لگتا تھا میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ بہت سی شام میں دریا کے کنارے بسر کی، ان کے ساتھ واک کی، جہلم کی گلیوں میں آوارگی کی، صبح طلوع ہوتے دیکھی، دوپہروں میں خار ہوئے، ہمدانی ٹی سٹال کی، چائے پی، اور 5 سال ہم نے اس شہر کو دریافت کیا ان کے ساتھ مل کے۔ ان کی جو صحبتیں ہیں وہ میری زندگی کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ میں منیزہ کے لیے ایک آخری بات کر کے تو اسٹیج چھوڑ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک جن لوگوں کو کلاسیکی موسیقی سے محبت ہے ان کے لیے ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ سبھی کا ظاہر ہے کہ لٹریچر موسیقی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو استاد عبدالکریم خان صاحب ہیں کرانہ والے، ان کا گھرانہ کرانہ ہے۔ کرانہ دلی کے آس پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کرانہ تو وہ اسی گاؤں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔
تو بہت ہی عمدہ گانے والے تھے, استاد تھے, ظاہر کرانہ گھرانے کے سربراہ بھی تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انڈیا کے ساؤتھ میں بسر کیا, بہت سے میوزک کے اسکول بنائے اور وہاں شاگرد, ہزاروں شاگرد ہیں ان کے. لیکن ان کے بہت سے شاگرد ہیں, لیکن جب کوئی عورت شاگرد ہونے آتی تھی نا, تو استاد صاحب پوچھتے تھے کہ مسلم ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کون ہو؟ تو اگر وہ کہتے تھے ہندو ہوں تو وہ کہتے تھے آ جاؤ شاگرد کر لیتا ہوں. اگر وہ کہتے تھے کہ سکھ ہوں شاگرد کر لیتے. اگر کوئی لڑکی کہتی تھی مسلم ہوں تو کہتے تھے نہ بی بی تمہیں میوزک نہیں سکھانا, کیا بات. تمہیں نہیں سکھانا. تو اس زمانے میں ایک مغنیہ تھی کلکتے کی, خیال النساء. تو اسے کسی نے بتایا کہ ایک میرج میں ایک استاد ہیں, وہ گاتے ہیں تو خود بھی روتے ہیں, محفل بھی روتی ہے, ایسا سر لگاتے ہیں. تو وہ مغنیہ جس استاد کی تلاش میں تھی, اس نے کہا یہ ہو نہ ہو یہی ہے وہ. تو وہ اس کے لیے بمبے آئی, اور بمبے بڑی ایک رئیس خاندان کی یہ تھی خاتون, اس سے تعلق تھا. تو خان صاحب سے کہا گیا کہ اس کو شاگرد کر لے, اور مغنیہ کی بطور ہیروئن 30 فلمیں آ چکی تھیں. 30 فلموں میں وہ اس زمانے کے انڈین سنیما میں 30 فلموں کی ہیروئن آ چکی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اداکار ہوتا تھا اسے ہی گانا بھی گانا پڑتا تھا, تو ریکارڈنگ الگ سے نہیں ہوتی تھی. تو اسی لیے وہ 30 فلموں کی ہیروئن تھی. تو جب انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا جی ایک لڑکی شاگرد ہونا چاہتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ, لیکن اگر مسلمان لڑکی ہے تو میں پھر اسے نہیں سکھاؤں گا. تو انہوں نے خیال النساء نے پکڑا ان کے خان صاحب کے چھوٹے بھائی کو, سفارش کروائی. تو انہوں نے کہا مسلم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. مسلم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں سکھانا. خیر وہ ان کو نا گھیر کے بمبے کے ایک سنیما میں لے گئے, جہاں پہ ایک فلم کھڑکی توڑ رش لے رہی تھی, اور اس کے گانے اسی مغنیہ نے گائے تھے. تو گانا وانا وہ فلم دکھا کے جب گھر آئے تو خان صاحب کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ جو لڑکی سکرین پہ گانے گا رہی تھی یہی آپ کی شاگرد ہونا چاہتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے اس کو شاگرد نہیں کرنا, یہ مسلم ہے. تو خیر ایک بڑی سفارش کروائی گئی, جس کے سامنے خان صاحب نے ہتھیار ڈال دیے, اور بالآخر وہ لڑکی آ گئی شاگرد ہونے کے لیے, سامنے بٹھا لی گئی. اور خان صاحب نے پوچھا مسلم ہو؟ کہتی یس مسلم ہوں. تو لڑکی نے کہا کہ خان صاحب آپ نے اتنی سفارشیں رد کر دی ہیں, تو کیا مسلمان ہونا کوئی گناہ ہے؟ آپ مجھے میوزک کیوں نہیں سکھا رہے؟ اس نے کہا مسلم لڑکیوں کا ایک بڑا ہی مسئلہ ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں. انہوں نے کہا کیا؟ کہتے لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے ہی ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ ساری تانے پلٹے سرگم سارے وہ پھینک دیتی ہیں ڈسٹ بن میں, اور روٹیاں پکانا شروع کر دیتی ہیں. تو جتنی محنت ہم نے کی ہوتی ہے اس پہ تو وہ ضائع چلی جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے کئی مسلم لڑکیوں کو سکھایا ہے اور سبھی نے میری تعلیم کو ضائع کر دیا. اس نے کہا حضرت ہوں تو میں مسلم ہی, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ شادی بھی کروں گی, لیکن کبھی میں موسیقی کی طرف پیٹھ نہیں کروں. میں ہمیشہ موسیقی کو اپنے ساتھ رکھوں گی, آپ کا سبق کبھی نہیں بھولوں گی. آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے گھرانے کی نمائندگی کروں گی. خواتین و حضرات, یہی خیال النساء تھی جو آگے چل کے ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم بنی. واہ واہ واہ. اور میں آخری بات منزہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے, اور ان کے میاں جو ہیں وہ بھی ایک لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں. اور میں ان کے میاں سے بھی ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ زندگی میں آپ نے جس کام کا آغاز کیا ہے اس کام کو ساری زندگی لے کے چلیں اور ملکہ موسیقی کے راستے پہ چلیں. بہت خوب جی.